زبان کی حفاظت۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے اس موضوع کے تحت چند باتیں عرض کی جائیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرات گرامی، ہر اس دور اور ہر اس معاشرے کے اندر جب کوئی برائی عام ہو جاتی، یا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب بندے جو ہوا کرتے، ان کے اندر کوئی برائی کوئی کمی نظر آنے لگتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے سے ان کی اصلاح کیا کرتا، اور اپنے ان نبیوں کے ذریعے سے اپنے ان بندوں کے اندر کی کمیوں کو دور کرواتا۔ یہی وجہ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے محبوب بندوں کے لیے اور ہر اس قوم و ملت کی طرف جہاں پر برائیاں عام ہو چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک پیغمبر اور رسول بھیجا۔ اور جیسا کہ اب ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اب آخری جو نبی تھے وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ان کے بعد اس دنیا کے اندر دوبارہ یا دوسرا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اب ایسی برائیاں یا ایسی بیماریاں جو ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہیں، پنپ رہی ہیں، یا ایسے بگاڑ جو ہمارے معاشرے کے اندر نئے نئے انداز میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں، ایسی تمام تر برائیوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے اور ایسی برائیوں سے لوگوں کو روکنے کے لیے اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اب یہ وراثت جو ملی ان علماء کو ملی، اور ان علماء کے ذریعے سے ہمارے اندر اصلاح کی جائے گی، اور ہمارے اندر وہ تمام طرح کی جو کمیاں ہوں گی، جو کوتاہیاں ہوں گی، یہ ہمارے علماء ہی ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کریں گے، اور ہمیں اس کی حقیقت و اصلیت بتائیں گے کہ آیا آج ہمارے حالات کیسے ہیں، اور آج ہم کس حالات اور کن معاشرے کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ حضرات گرامی، انسان کی جسم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کا صحیح جگہ پر اچھی طرح سے استعمال کر لینا یہی انسان کی سب سے زیادہ کامیابی اور بھلائی کی بات ہے۔ ورنہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنی قیمتی نعمت عطا کی، اور اپنی اس نعمت کو لوگوں کے سامنے یا اسی طرح سے معاشرے کے اندر یوں ہی ضائع اور برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک صحیح سالم جو جسم عطا کیا، اس جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معمولی سا ایک لوتھڑا جو ہمارے جسم کے اندر رکھ دیا ہے، یہ بہت ہی قیمتی ہے۔ دیکھنے میں تو بہت ہی معمولی اور بہت ہی حقیر معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی انسان غور کر لے اور اپنی تنہائیوں کے اندر اس بات کا جائزہ لے تو یقیناً اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز دیکھنے میں تو بہت بڑی نہیں دکھتی، دیکھنے میں تو بہت کمتر اور حقیر معلوم ہوتی ہے، دیکھنے میں تو بس
لیکن اس کے ذریعے سے ہماری آخرت برباد ہو جائے گا. یقیناً اور صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ زبان جس کی آج انسان فکر نہیں کرتا، اور یہ زبان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس زبان کے ذریعے سے انسان کے اندر کون کون سی برائیاں جنم لے چکی ہیں، یا اس زبان کے ذریعے سے کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو وہ انسان کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اسے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا کیسا ہے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہنم بنایا ہے اس سے ڈرا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو وعیدیں فرمائی ہے ان وعیدوں سے ڈرا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو راستے بتائے ہیں کہ وہ شیطانوں کا راستہ ہے، اس راستے پر چلنے سے انسان ڈرے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہوا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. یعنی والذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور جب تم بات کرو تو وقولوا قولا سدیدا، جب تم بات کرو تو صاف ستھری بات کیا کرو. جب تم بات کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے معاملات ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تمہاری زندگیاں گزرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، تو جب تم بات کرو وقولوا قولا سدیدا تو صاف ستھری بات کیا کرو، لاک لپیٹ والی بات نہ کیا کرو، دھوکہ دھڑی والی بات نہ کیا کرو. جب بھی بات کرو تو تم صاف ستھری بات کیا کرو. اب اس کے بعد اگر کوئی انسان ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بات بھی صاف ستھری کرتا ہے، تو اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انعام بتا دیا، اس کے فوائد بتا دیے. وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے، ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا اور صاف ستھری بات کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بات کہی تو کہا ہم تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ہم معاف کر دیں گے ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یعنی جس شخص نے اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اس آیت سے ہم جو بات اخذ کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم بات کرو تو صاف ستھری بات کیا کرو. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تو وہ تمام تر معاملات ہمارے سامنے، ہر وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے طور پر ہمارے سامنے بیان کر دیا اپنے قرآن کریم کے ذریعے سے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور اسی طرح سے دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول، یعنی جو بندہ کوئی بات بولتا ہے، یہاں تک کہ وہ بولتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لکھنے والے اس بات کو لکھ لیتے ہیں. یہ اشارہ ہے کہ انسان کے کندھوں پر جو فرشتے ہیں نا، چاہے وہ اچھائی کی باتیں بولتا ہے وہ بھی نوٹ کیا جاتا، یا وہ برائی کی بات کیا کرتا ہے وہ بھی نوٹ کیا جاتا. اب جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تمام تر وہ باتیں نوٹ کی جا رہی ہیں، تو اب اس میں ہماری اپنی ذمہ داری کیا بنتی؟
ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر اگر جاتا ہے اور اسے پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ پر احتیاط برتتا ہے، یعنی اس طرح سے احتیاط سے کام لیتا ہے کہ میں کوئی ایسا غلط کام نہ کر دوں، کوئی ایسی حرکت نہ کر دوں کہ اس کیمرے کے اندر میری فوٹو اور میری وہ حرکت سے بھری جائے۔ اس لیے کہ جب ہمارے کندھوں پر فرشتے موجود ہیں جو ہم کچھ بولتے ہیں وہ ساری چیزیں جب نوٹ کر رہے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنے آپ کو تمام طرح کی برائیوں سے محفوظ کر لیں۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو اگر اصلاح عمل پر لاتے ہیں تو یقیناً ہم اس کے برخلاف، ہم اس کے الٹا نظر ہی آتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے اس کے بارے میں جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ میرے صحابہ کرام، میں تم لوگوں سے ایک بات کی یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام چڑک اٹھے، پوچھا کون سی وہ چیز ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز کی 2 چیزوں کی ضمانت دینے سے انسان کو جنت مل سکتی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی جو چیز ہے تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، زبان کی تم ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور دوسری جو چیز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ فرمایا کہ جو تمہارے دونوں کانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ کی تم ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ لیکن آج اگر معاملہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ برائیاں انہی 2 چیزوں کے ذریعے سے ہوتی، سب سے زیادہ انسان غلط اور گناہ کے کام جو کرتا ہے انہی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے آج جو ہونی تھی وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بیان کر دیں۔ ہمارے سامنے یہ چیزیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ بات کہی؟ صرف 2 چیزیں آج انسان ہے، اگر کسی کے سامنے ایک محفل لگی ہو اس محفل میں اعلان کر لیا جائے کہ چلو فلاں صاحب ہے جو اعلان کر رہے ہیں کہ اتنے وقت کی نماز پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ، ہے کوئی جو نہیں پڑھے گا؟ ہے کوئی جو یہ کہے؟ اگر مثال کے طور پر یہ دلیل نہیں بس مثال سمجھیے کہ اگر کوئی عالم صاحب یہ اعلان کر دے کہ آج فجر کی نماز جو پڑھ لے گا وہ جنت کے اندر چلا جائے گا، کیا کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو یہ چاہے گا کہ چلو نہیں پڑھتے کیا فائدہ جنت میں جانے سے؟ ہر انسان یہاں تک کہ جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے گا کہ چلو ایک وقت نماز پڑھنے سے ہمیں جنت مل رہی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صرف 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا۔ صرف زبان کو کنٹرول رکھو، زبان کی حفاظت کر لو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ لیکن آج ہم مسلمان اس سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر اور افضل انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، مسلمانوں میں سب سے بہتر اور افضل انسان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانه ويده، جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ افضلیت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ہمیں بتائی؟ اس زبان کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہیں، اس زبان کے ذریعے سے ایک دوسرے پر ہم تہمت لگاتے ہیں، اس زبان کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، اس زبان کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہیں، اس زبان کے ذریعے سے نہ جانے کتنی ایسی برائیاں ہیں جو انسان کرتا رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اس زبان کو اپنی قینچیوں کی طرح چلاتا رہتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں، کہاں بول رہا ہوں،
کس کو بول رہا ہوں، کیوں بول رہا ہوں، کچھ بھی نہیں، بغیر سوچے بغیر سمجھے یوں ہی بولتا ہے. اور اسی طرح سے اس کے ہاتھ سے بھی، جہاں پر زبان آدمی چلاتا ہے وہاں پر ہاتھ بھی استعمال کرتا ہے. ایک انسان ایسا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا طاقت دے دی، یا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی اسے دولت دے دی، اب یہ اپنی اس طاقت کے نشے میں، اپنی اس دولت کے نشے میں اپنے سے نیچے والے پر ہاتھ چلاتا ہے. تو گویا کہ تم میں سب سے بہتر اور افضل انسان وہ ہے جو تمہاری زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ رہے دوسرے مسلمان. اور اس کے بعد ایک تیسری حدیث جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور اس کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے. یہاں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا جو تعلق بتایا وہ زبان سے، یعنی انسان کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ زبان نہ سیدھی ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اس زبان کے ذریعے سے ہی انسان بڑی بڑی برائیاں کرتا ہے. اس زبان کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. اس زبان کے ذریعے سے ہی نہ جانے کتنی ایسی وعیدیں ہیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا کے اندر بتائی. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود انسان اپنے آپ کو اس قدر بھولا بیٹھا، یا اسی طرح سے اپنے آپ کو اس قدر اس دنیا کے اندر مصروف کر بیٹھا کہ وہ یہ بھول گیا کہ آج ہماری عادات و اطوار کیا ہیں، یا ہم آج جو کر رہے ہیں اس کا محاسبہ ہمیں دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ پھر خاموش رہے. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ جب تم میں سے کوئی شخص بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جب کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات کرے تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے. یہ اصل چیز جو ہے نا، لوگوں کے درمیان جب مجلسیں لگتی ہیں، لوگوں کی محفلیں لگتی ہیں، وہاں پر بیٹھتے ہیں لوگ، سب سے پہلے لوگوں کے اندر یہی چیز آتی ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر مجلس لگی ہے، محفل لگی ہے، وہاں پر لوگ یا تو اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، یا اسی طرح سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، یا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم لوگ ایک دوسرے کی نظر میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے دوسرے کی برائی کرتے ہیں. فلاں شخص ایسا ہے، فلاں کے اندر یہ کمی ہے، فلاں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں. لوگوں کی اصلاح مقصد نہیں ہوا کرتی، بلکہ جو محفل لگی ہے، جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں ان کو خوش کرنا. آج اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں کرتا، یا اسی طرح سے یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ تو بات کرتا ہی نہیں. اصل جو ہم دیکھتے ہیں بات کرتے کس پہ، اصل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر آج دنیاوی اعتبار سے ہم بات جو کرتے ہیں کس معاملے میں کرتے ہیں. اگر ہم اچھائی کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، شریعت کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک. لیکن آج اگر معاملہ ایسا ہے کہ جہاں پر بھی ہم بات کرتے ہیں وہاں ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو بدنام کرنا، ایک دوسرے کی ہر ایک برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا، اگر ایسی باتیں کرنا ہی انسان اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتا ہے تو اس سے بہتر ہے انسان بات ہی کرتا ہے. بہتر ہے کہ آپ بات ہی نہ کرو. کم سے کم اگر بات نہیں کرتے تو اپنے آپ کو برائی سے تو محفوظ رکھو گے. کم سے کم آپ کے اندر جو برائیاں ہیں، لوگوں کے سامنے جو برائیاں ہیں، وہ ساری برائیوں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کرو گے. اور آج یہ جو برائی ہے نا، یہ برائی ہر معاملے میں، ہر معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں. اور اسی طرح سے
سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو نشانی بتائی نا، اس کی 3 نشانیاں بتائی اور ایک دوسری حدیث کے اندر 4 چیزیں بتائی۔ جب آدمی بات کرے تو جھوٹ بولے، جیسا آدمی بات کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، کیا بھی ہے معاملہ کیسا ہے کچھ نہیں معلوم، حقیقت نہیں معلوم، بس اس نے اپنی زبان چلائی تو چلاتا رہ گیا۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور اسی طرح سے اس کے پاس جب کسی کی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، امانت میں خیانت کرنا۔ تیسری چیز وعدہ خلافی کرنا، وعدہ کسی سے کیا، عہد و پیمان کچھ ہے اور آپ نے اس کے برخلاف اگر کام کیا ہے تو یہی چیز وعدہ خلافی ہے۔ وعدہ خلافی کرنا بھی، ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے دھوکہ دھڑی کیا، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ چوتھی چیز جو اس موضوع سے ہے کہ جب وہ بات کرے یا اسی طرح سے جھگڑا یا لڑائی ہو تو وہ گالی گلوچ کرے، اپنی زبان کے ذریعے سے ایسے کلمات نکالے جن کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو پریشانی ہو، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا۔ آج تو ہمارے نوجوانوں کا اگر اصل ان کی زندگی میں جائزہ لیا جائے تو گالیاں ایک عام سی بات ہوگی، بات بات میں گالی دینا، بات بات میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یعنی انہیں احساس ہی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ جو زبان ہم چلا رہے ہیں اس زبان کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس میں ہمارے لیے بھلائی، جس سے ہم تمام طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، ہمارے اندر وہ برائیاں نہ آئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر اشارہ کیا، تم اس کو کنٹرول میں رکھنا، اگر یہ خاموش ہے تو تم تمام طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر رہ کر ہم اپنی زبان کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگوں کی عزتوں کو پامال کر دیے، نہ جانے کتنے لوگوں کو بدنام کر دیے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں پر ہم نے تہمتیں لگائی ہے، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے گالیاں دی ہے۔ آخر آج اگر اس دنیا کے اندر ہم نے اپنی ان غلطیوں کی معافی ان سے نہ مانگ لی، اگر اس دنیا کے اندر ہم نے ان سے احساس نہ کیا، ہمیں احساس نہ ہوا کہ آخر ہم نے کسی کی عزت پر کیچڑ اٹھایا ہے، یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا اور کہے گا کہ جا، جس کو تم نے گالیاں دی ہے، جس کی تم نے برائی کی ہے، جس کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا ہے، اسی سے معافی مانگ، اگر وہ معاف کر دیا تو پھر معاف ہے، ورنہ میرے پاس تیرے لیے معافی نہیں۔ ایسا شخص ہے قیامت کے دن، ایک شخص ایسا ہوگا جو جنتی ہوگا، اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ جنتی ہے۔ جانے ہی والا ہوگا کہ ایک شخص آئے گا اور کہے گا اللہ یہ کیسے تو نے اسے اجازت دے دی جنت میں جانے کی؟ یہ فلاں شخص تھا جو دنیا کے اندر مجھے گالیاں دیا کرتا تھا، یہ فلاں شخص تھا جنہوں نے مجھے دنیا کے اندر برا بھلا کہا تھا، اللہ تو اسے کیسے جنت کے اندر جانے دے رہا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا معلوم؟ اس کی نیکیوں کو اٹھا کر اسے دینا شروع کر دے گا۔ اسی طرح سے لوگ آتے رہیں گے اور یہ تمام پر چیزیں جو ہیں لوگ ختم نہیں ہوں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے اوپر لانا شروع کر دے گا۔ پھر معاملہ یہ آئے گا کہ یہ وقت ایسا تھا وہ جنت میں جا رہا تھا، پھر وقت ایسا آیا کہ اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا۔ اور اسی طرح سے آخری چیز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر جب ایک خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈرایا وہ بھی خصوص عورتوں کے تعلق سے، اور کہا کہ تم لوگ صدقہ دیا کرو، کیونکہ ہم نے اصل جو چیز دیکھی ہے کہ تمہیں جہنم میں بہت زیادہ دیکھا، کثرت سے دیکھا۔ ایک صحابیہ اٹھی اور سوال کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں جہنم میں زیادہ دیکھا، ہماری کثرت زیادہ ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی عورتیں بھی دین کے معاملے میں کتنی فکر مند ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے صرف سن لینا ہی کافی تھا، لیکن سوال کر رہے تھے اللہ کے نبی وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، وہ کون سے گناہ ہے جس گناہ کو کرنے سے ہم لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے درمیان ناشکری ہوتی ہے، تم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پاتی، اپنی اس زبان کے ذریعے سے دوسرے کو لعن طعن کرتی ہو، گویا کہ اس
زبان کے ذریعے سے تمہیں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ خلاصہ کلام میرا جو نکلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہ کر جو ہم زندگی گزارتے ہیں، اس زندگی کے اندر اصل جو چیز ہے ایک دوسرے کو برائی کی طرف ہم خود لے جاتے ہیں اور خود بھی جاتے ہیں۔ آج ہماری محفلیں ایسی نہیں ہوتی جس میں مذاق نہ کیا جائے، مذاق ایسی کہ جس میں سارا اس کا وجود ہوتا ہے جھوٹ پر۔ اب اگر ایسی محفل میں انسان بیٹھتا ہے تب بھی گنہگار ہے۔ مت بیٹھیے ایسی محفل میں جہاں پر لوگ صرف اور صرف جھوٹ کا سہارا لیتے ہو، جہاں پر لوگوں کے درمیان صرف گالی گلوچ ہوتے ہو، جہاں پر صرف اور صرف ایک دوسرے کی غیبتیں ہوا کرتی ہو۔ ایسی محفلوں میں اپنے آپ کو لے جانے سے کنارہ کر لیجیے، تنہائی اختیار کریے، اکیلے رہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر غلطیاں اور گناہ کریں اور ان کے ساتھ آپ بھی جہنم کے اندر چلے جائیں۔ میرے بھائی، یہ جو زبان ہے، اس زبان کو اگر انسان حفاظت کر لے جائے، بڑی بڑی گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا، ہم نے اس زبان کی حفاظت نہ کی، تو یقین مانیے اس زبان کے ذریعے سے ہی ہم ہلاک و برباد ہوں گے۔ اور اس زبان کا ایک ایسا گناہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یہ زبان جو ہے یوں ہی معمولی ہے، معمولی نہیں ہے۔ جو انسان آج اس کو اہمیت نہیں دیتا نا، یہ انسان کو اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک کہ اسے ہلاک و برباد نہ کرتی۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ میرے بھائیوں، زبان کی حفاظت ہر انسان پر لازم ہے۔ اگر آپ اپنے زبان کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ آپ کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیلا جائے گا، اور یہ ایک قرض ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں، آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، آپ کسی کی عزت پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، تو آپ اپنی بھی عزت پر کیچڑ اچھلوانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی برائی کرے گا، ایک قرض ہوتا ہے۔ میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت جب تک اس دنیا میں رہیں ہم حق اور سچ بات بولتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کی تمام طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگ جو بھی پریشان ہیں، اللہ انہیں ان پریشانیوں سے دور فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ بھائی جن کا انتقال ہو چکا، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت انہیں میدان محشر میں کامیاب کر دے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو پنج وقتہ نمازی بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر نماز کی محبت ڈال دے۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ ماں بھائی بہن جو کسی بھی طرح کی پریشانی میں یا کسی بیماری میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہیں شفا یاب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله